جی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين لبيك 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 يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نہایت واجب الاحترام ثنا خان مصطفیٰ، علماء کرام، سامعین و سامعات، اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات ہماری بہت گزر چکی ہے، کم رہ گئی ہے، اس کم عمر کے اندر اللہ نے توبہ نصوح کی توفیق فرمائی. ویسے یہ باتیں جو ہے نا وہ میری ذرا ہوتی، یہ باتیں آپ کی سمجھ کی آنے والی نہیں ہے. حقیقتاً ظاہرہ جو دیکھا جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو پرکھا جاتا ہے کچھ اور ہوتا ہے، جو سمجھا جاتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، جو عمل کیا جاتا ہے کچھ اور. حقیقتاً یہ ہے کہ علامہ صاحب نے جو خطاب کیا ہے نا وہ خطاب غلام محمد آپ کو اپنے علم پر اتنا فخر تھا، وہ کہتے تھے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم اتنا تھا کہ آپ اپنی نگاہ کی وجہ سے ہی علم پڑھاتے کم تھے، لیکن نگاہ کی وجہ سے اس کے دل کے اندر اپنا علم اتارتے. مفتی اعظم غلام محمد کہا کرتے تھے کہ میں نے ایک دن پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے علم کے اتنے چرچے سنے، ایک دن میرے دل کے اندر خیال آیا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پیر مہر علی شاہ صاحب سے سوالات کچھ کروں گا، وہ یقیناً ان سوالات کے جواب نہیں دے پائیں گے. ان کی تصاویر بھی ابھی ایک کتاب ہے ان کی لکھی ہوئی، اس کے اندر ان کی تصاویر دیکھ کر بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عالم بڑا باروق تھا. اس کے اندر علم کا جو جنون تھا نا وہ حقیقت تھا. انہوں نے کہا اتنی بڑی لسٹ لکھی نا، اس کے اندر سوالات اتنے لکھے، قبر سے لے کر حشر تک اور ابد سے ازل تک، وہ سارے معاملات انہوں نے سوالات لکھے نا. لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں وہ کہاں سے لے کے پیدل چلے بہاولپور سے. کہاں سے چلے؟ بہاولپور سے پیدل چلے. تو چلنے کے بعد جب وہ گولڈا شریف کی سرزمین پر آئے نا تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے طلباء کو سبق پڑھا رہے تھے. وہ جب کمرے کے اندر داخل ہوتے نا، اس پنڈال کے اندر جب داخل ہوئے تو غلام محمد مفتی اعظم اس وقت کے بڑے مجدد تھے. انہوں نے کہا کہ میرا قد و قامت اور جبہ اور قبہ اور بڑے معاملات، یہ سوالات پیر مہر علی شاہ صاحب سے میں کروں گا. تو جب وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس پنڈال کے اندر قدم رکھا تو قدم رکھنے کے بعد پیر مہر علی شاہ صاحب نے صرف اس طرح دیکھا تھا. تو آپ کے دیکھنے کی وجہ سے مفتی اعظم غلام محمد جو وہاں قدموں پر چل کر پیر مہر علی شاہ صاحب کے قدموں کے اندر آئے تو آپ کے علوم کا جو جتنا غبار تھا پیر
میر علی شاہ صاحب کے دیکھنے کی وجہ سے ہی وہ سارا علم ضائع ہو گیا۔ علم کا گمان ہوتا ہے نا، کسی کو اپنے پیسے پر گمان، کسی کو اپنے رتبے پر، کسی کو اپنے چرچے پر، کسی کو اپنی اولاد پر، کسی کو اپنی زمین پر، کسی کو اپنے اقتدار پر، وہ ساری باتیں جب وہ پیر میر علی شاہ صاحب کے سامنے آیا نا تو اس کا علم جو تھا نا وہ سارا ضائع ہو گیا۔ تو آپ کا قد و قامت اتنا بڑا تھا تو ربا کہتے تھے کہ ہم نے جب دیکھا نا ان کی قد و قامت کو، جسامت کو، روح کو، وہ ہم دبدبے کے اندر آ گئے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے آپ نے جب نگاہ ڈالی نا تو مفتی اعظم غلام محمد کہتے ہیں پیر صاحب میرا علم واپس کر دیں، جو میرے علم کا میرے اندر غرور تھا نا وہ آپ کی ایک نگاہ نے اس کو واپس کر دیا۔ بات ہے کہ جام پلانے والی کوئی نظر ہو، لیکن جام پلانے والی وہ نظریں کہاں؟ ہماری نظروں کے اندر اتنی غلاظت ہے، ہم کبھی قرآن کو دیکھ کر بھی اتنا تصور نہیں کرتے۔ ہاں بری چیزیں آتی ہیں تو ہماری نظروں سے گزر جاتی ہیں، گانے سنتے ہیں تو ہمارے کانوں کے اندر وہ سارے میوزک کے سارے باغ کھول دیے جاتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے جو زندگی عطا کی ہے اس کلمے کی بنا پر، اس کلمے کی اصل روح کیا ہے، کبھی ہم نے اصل روح کی طرف کبھی اپنے اعمال کی طرف نہیں دیکھا، کبھی اپنے اولاد کو نیکی کی طرف راغب کر کے نہیں دیکھا۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ بات یہ نہیں، بات تیرے تکبر کی تھی۔ جو فرشتوں کا سردار تھا نا اسے بھی اپنی عبادت پر بھی بڑا فخر تھا، اسے اپنی عمر پر بھی بڑا فخر تھا، اس کے زمین کے چپے چپے پر عبادت اور سجدے کرنے کا بھی فخر تھا۔ اس فخر کے اندر اس کا جو تکبر تھا وہ قیامت تک اس کو ذلیل کر دیا۔ تو آپ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے قدموں کو نہ چھو کر کہتے ہیں کہ حضور آپ کی نگاہ نے ایک ہی نگاہ ڈالی تو میرا علم ظاہر ہو گیا، آپ ایک نگاہ ڈالیں وہی علم مجھے واپس ہو گیا۔ نظروں سے جو پلاتے ہیں نا پھر وہ جام بھر بھر کر پلاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی وہ نظر جھکائی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، آستانہ علیہ گولہ شریف، آستانہ علیہ بناری شریف۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کا جو سب سے بڑا اس دنیا کے اندر آنے کا جو عمل تھا، اس ملک پاکستان کو مارد وجود کے اندر آنے کے بعد جو سب سے بڑا مارکا تھا نا اس کائنات کے اندر، پہلا مارکا تو یہ تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس ملک کو مارد وجود کے اندر لایا حضور کے فیض سے۔ لیکن قربان جاؤں اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ کا جو بیج بوجا تھا وہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے۔ سبحان اللہ، واہ جی واہ۔ آج اس بات کے اندر آپ کو دیکھا ہوگا ایک نیا قانون 3 ماہ سے پاس ہوا ہے، FATF اس نام کے ساتھ اس کو منسوخ کیا ہے، 1 ماہ گزر چکا ہے۔ وہ قانون کیا ہے وہ اگر آپ کو بتایا جائے نا تو یقیناً آپ دین کی جو ہے نا وہ سونگرا قبول نہ کریں۔ FATF جو قانون بنا ہے وہ 3 ماہ سے انہوں نے پاس کر دیا اپنی پارلیمنٹ کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی مساجد ہیں، جتنی بھی درگاہیں ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، وہ جس بھی فکر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ سارے کے سارے جتنے بھی مدارس، مساجد، دربار اوقاف کے ہیں یا غیر اوقاف کے ہیں، وہ ساری کی ساری جو رقبے کی رجسٹری ہے نا وہ ہمارے قبضے کے اندر دی جائے گی 3 ماہ کے اندر۔ پھر اس کو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنی طرف سے جو عرب ممالک کے اندر جو دین سکھایا جاتا ہے، جو پڑھایا جاتا ہے، پھر وہی ہوگا جو گورنمنٹ کہے گی کہ یہ خطبہ پڑھنا، یہ بات کرنی ہے، اس بات پر گفتگو کرنی ہے، اس سے باہر نہیں جانا، یہ ساری باتیں جب ہوگی نا تو پھر حکومت کس کے کہنے پر چلتی ہے؟ وہ پھر حکومت بھی ہمیں وہ اسلام بتائے گی جو یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ صرف نماز کا پڑھایا جائے، صرف اذان کے جو اسباق ہیں وہ پڑھائے جائیں، صرف قرآن پڑھایا جائے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کو ہر طرف کو اسلام کی طرف لایا جائے، امن کی بات بتائی جائے، لیکن جہاد کے بات کو ختم کیا جائے۔ لیکن اصل بات بات کی نہیں ہے، اصل بات جہاد کی ہے، جس کی وجہ سے آج پورے یہود و نصارہ کو اتنی جو پیٹ کے اندر جو درد ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے نصاب سے جہاد کے سارے بات کو ختم کر دیا۔ آج پھر لبیک یا رسول اللہ والے جو دین کو سمجھنے والے، جو دین کو تخت پر لانے والے، انہوں نے اس بات کو رد کر دیا ہے جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے بیج بوجا تھا، آج اس بیج کی فصل کو ہم نے کاٹ کر وہ بیج ایسا نہیں، وہ بیج ایک ہی ہے جو آپ نے کہا تھا جس نے حضور کو آخری نبی مان لیا وہ کلمے کے اندر داخل ہو گیا، جس نے حضور کے نبی ہونے کا شک بھی کیا
دلیل بھی مانگی اس کا دائرہ اسلام سے یہ بات ہے یہ حضور آپ تو جانتے ہیں، لیکن آج کبھی کسی نے کسی مولوی سے کسی آپ نے سنی ہے کبھی کسی نے کہا کہ ختم نبوت پر کوئی گفتگو کی جائے، حضور کی ناموس پر کبھی کوئی بات کی جائے، اور ہمارے نصابوں کے اندر جو جہاد کے باب کو ختم کیا جائے اس کو کبھی سنا ہے؟ یہ کیوں نہیں ہم سننا چاہتے؟ اس لیے کہ ہم سچے دار تقریریں سننا پسند کرتے ہیں، اور نعت خوانی کے وہ سارے مزے منکر تو چاہتے ہیں لیکن اصل بات کی طرف نہیں آتے۔ اصل بات یاد رکھو وہی ہے جو نظام مصطفیٰ کے اندر زندگی گزر جائے، اصل بات وہی ہے جو نظام مصطفیٰ پر قربان ہو جائے، اصل زندگی وہی ہے، اصل اولاد بھی وہی ہے جو دین مصطفیٰ پر اپنی جان کو اپنی سب کچھ قربان کرے۔ ہماری راہ الگ ہے، لیکن علامہ اقبال کے اسباب کو ظاہر ہے صرف اور صرف یہ لائبریری کے اندر ہی رہ گئی ہے، ہمارے اسباب کو لائبریریوں کے اندر جو سارے نصاب رہ گئے ہیں، ہماری عربی عبارات کو ختم کیا جا رہا ہے، مدارس کے اندر جو عربی عبارت پڑھائی جاتی تھی نا وہ بھی ختم ہوئی جا رہی ہے۔ یہ ہم نے صرف اتنا علم رکھا ہے جو اردو عبارت ہم پڑھ کر آج بھی کسی بڑے سے بڑے عالم کو پوچھے نا کہ وہ عربی کی عبارت پڑھ کر اس پر وہ سرگاہ کو جاری کرے تو کوئی نہیں جاری کر سکتا۔ وہ بات یہی تو وہ چاہتے ہیں، لیکن ہم جو چاہتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام نے ہمیں زبان سکھائی، جو ہمیں علم دیا، جو ہمیں دین دیا، اس دین کا تحفظ قیامت تک اگر ہمارے گلے کے اندر پٹا ہوگا تو قبر کے اندر بھی باقونا تقول فی حق حاضر الرجل، یہ زندگی قلیل ہے لیکن ماں ربوں کا ماں دینوں کا دونوں سوالوں پہ بخشش کی ضمانت نہیں، ضمانت ایک ہی ہوگی، باقونا تقول فی حق حاضر الرجل۔ صوفی محمد گلزار صاحب سے یہ پوچھا کیا ہوگا کہ بتا کہ دنیا کے اندر تھا تو دنیا کے اندر میرے حضور علیہ السلام کی ذات کے مقدس کی کیسے کیسے ترانے پڑھا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ مشغلہ رکھا ہے، اپنی زندگی کو قرآن کے ساتھ بھی وابستہ رکھا ہے، اہل اللہ کے ساتھ بھی وابستہ رکھا ہے، اور مساجد کو بھی انہوں نے آباد کیا ہے، جہاں تک ان کی کوشش کی انہوں نے آباد کیا، لیکن یاد رکھیں نام انہی کے زندہ ہے جنہوں نے حضور کے دین کے ساتھ وابستہ کی ہے، نام انہی کے زندہ رہتے ہیں قیامت تک جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے، زندگی انہی کی ہی کامیاب ہے جنہوں نے حضور کے دین پر اپنے آپ کو قربان کیا۔ لیکن اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضور علیہ السلام کے دین پر چلنے کی اللہ ہمیں توفیق فرمائے، اور ہم سب کو اپنے بچوں کو دین کے ساتھ وابستہ فرما کے اپنی اخروی زندگی کو بہتر بنانے کے اللہ ہمیں توفیق فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سبز گنبد کے مقیم اور السلام رحمت للعالمین یا الہی صدے آل رسول سلفے رسول یہ سلام آج خانا ہو قبول مرید سے انہوں نے پیر صاحب دس رہے میں مختصری دسنا کہ حضور نے بس دعانا دی پیدا ہوئے سارے پائی تے آپ یہ بیعت کے اس کی گزارش نہیں تھی پیر عبداللہ شاہ صاحب تے آپ نے لخت جگر ونور نظر مادری ولی اللہ حاجی سید محمد جابر علی شاہ صاحب انزالی آپ نے بیٹے آپ نے صاحبزادے پیس میں کارل طرفوں اور سارے مہمانوں طرفوں جناب آپ کو شمدید آکھنا ہے تے اللہ صاحب خود آنا صاحب لیکن کار میں کوئی شادی بھی ہے تے دو تین اور بھی دروب سے اس واسطے اللہ صاحب اپنی سزا صاحب لے دے تے انشاءاللہ ساجد علی شاہ صاحب کی جمیل صاحب آفے میں قریب پہنچ گئی تے انشاءاللہ آنے پہ تساں ختمہ نے چیزاں رکھو دو چار منٹ جو پڑھ ساں انشاءاللہ بعد جا ساں دسترخوان ساتھ کر لو اور چیزاں شدہ رکھو دو منٹ چلو حضرت صاحب نیڑا پہنچے آنے پہ تو صرف 2-3 منٹ زیادہ نہیں یہ جو بیک ہے سیفی برادران سارے پیر بھائی بڑے اچھے ماشاءاللہ ناظوان انشاءاللہ حضور نے عبداللہ شاہ جی نے یہ منقبت پرسوں 2-3 منٹ زیادہ ٹائم نہ دیں درشی پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ آستانہ علیہ بناری شریف نا فیضان اس دورہ پر خصوصی دورہ پر امیر صاحب قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں قریبین اسائنہ نے فیضان لے کے چند شعر اعلیٰ حضرت نے اس شعر کو مناسبت نہ لے کر آنا سا پڑیا پوری دنیا جنیت کے ذریعے لوگ سننے اور فیضان دربار علیہ بناری شریف کی گلکھا در کے سمیٹنے محبت نہ سماعت فرماؤ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا نور کا تیرا سب گھرانا نور اعلی نور 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 اعلی نور 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 اعلی نور نور اعلی نور نور اعلی عبداللہ شاہی سیاہ گلیاں نور اعلی نور بولو نور عبداللہ شادی سیاں گلیاں عشق وچ جور جور عشق وچ جور جور عشق وچ جور جور عشق وچ جور سونے شادی سیاں گلیاں نور اعلی نور نور اعلی نور 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 اعلی نور 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 اعلی نور سونے شادی سیاں گلیاں نور اعلی نور 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 اعلی نور 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 اعلی نور نور اعلی نور عبداللہ شادی سیاں گلیاں سانو دھریاں تیاں چھلا سے دو بڑا 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 تیری میرے پیر دی تیری میرے پیر دی سونے شاہی پنجالی بچ تیرے لائے
أعوذ بالله من الشيطان أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وحاكم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پیر صاحب نے آپ کو میں کہ قاری محفوظ صاحب دعا منسو ساجد نشاہ صاحب آنے پہ دیکھو جو چکویری کو انہاں کیا بہت سام حضرت صاحب ہے ساری ایک دفعہ الحمد شریف رہا دفعہ کلو شریف. اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا الہی جو کلام پاک پڑھی گئی 7 قرآن پاک کا ثواب سورۃ الکوثر 1000 مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مرتبہ، سورۃ یاسین 203 مرتبہ، اس کے علاوہ مکمل قرآن پاک 31 مرتبہ، سورۃ یاسین 138 مرتبہ، سورۃ الملک 5 دفعہ، سورۃ المزمل 5 دفعہ، کلمہ شریف 2 لاکھ مرتبہ، اللہ 1 لاکھ مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 لاکھ مرتبہ، درود پاک 1 لاکھ مرتبہ، یا خالق یا مالک 1 لاکھ مرتبہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ 300 مرتبہ۔ اور اس کے علاوہ جو علامہ صاحب نے خطاب کیا، ثنا خانوں نے ثنا خوانی کی، تلاوت کلام پاک ہوئی، ختم پاک ہوا، جو کچھ بھی ہم نے پڑھایا یا اللہ اس ساری کلام پاک کا ثواب تیری پاک بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر رفعتاً نذراً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، ازواج مطہرات، صحابہ، صحابیہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجاہدین، صالحین، شہداء کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ تیری پاک بارگاہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حاجی محمد گلزار صاحب، صوفی گلزار صاحب، وہ اس سال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ ان کی قبر کو بقا نور بنا، یا اللہ ان کی لاحقین کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق فرما، اس صدمہ برداشت کرنے پر اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ ان کی قبر کو بقا نور بنا۔ یا اللہ جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کے سال ثواب کے لیے، یا اللہ ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق فرما، ہمیں بھی اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق فرما، یا اللہ اس گھر کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، خاندان کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، یا اللہ جو ان کے بچے طالب علم ہے قرآن کی تعلیم حاصل کریں، یا اللہ قرآن کی تعلیم سے ان کے دل کو نور کو منور فرما۔ بالخصوص جس نے بھی دعا کے لیے کہا، یا الہی جو تیری پاک بارگاہ کے اندر مقبول ہے، اس کی دعا کا صدقہ ہم سب کی دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری نصیب فرما۔ اس ملک کے اندر یا اللہ نظام مصطفیٰ کے فرما، شریعت کا قانون نافذ فرما۔ بالخصوص تمام صالحین، تمام شہداء، بالخصوص تمام اولیاء اعظم کی بارگاہ کے اندر پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ان تمام ایک ارواح کا صدقہ، اہل خانہ کے چھوٹے بڑے جوان بوڑھے جتنے بھی سنیت خانے سے رخصت ہو گئے، اللہ تمام کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہم جتنے بھی دعا مانگ رہے ہیں، ہمارے اہل و عیال، عزیز اقربا، بہن بھائی، والدین میں سے بھی جتنے بھی سنیت خانے سے رخصت ہو گئے، اللہ تمام کی بخشش فرما۔ بالخصوص امت مسلمہ کی خیر فرما، امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ Thank you.